अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो है जुमले फ़िलिया में मुरक्कब नाक़िसा का इस्तेमाल, जिसमें हमने मुरक्कब जारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी को मुकम्मल तौर से अच्छे से आपको समझा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आ गया भी होगा। तो आज थोड़ा सा रिवीजन के साथ हम आपको बताते हैं। लोग अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये तो आप लोग ये सूरा हर रोज़ ही पढ़ते होंगे। तो यहाँ देखें, इसमें रब्बुका, रब्बुका क्या है? जब भी किसी भी इस्म के साथ अगर ज़मायर वाली ज़मीर आ जाए तो फिर वो क्या होगी? वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होगी, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, पक्का। ठीक है। और फिर देखें यहाँ पर बिअस्हाबिल फ़ील, यहाँ पर देखें बा हर्फ़ जर है और अस्हाबी ये हालत जर में हो गया, अस्हाबिल फ़ील हाथी वालों के साथ। ठीक है। तो आपका रिवीजन हो गया कल की क्लास का। मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी को समझा देंगे, उसके बाद हम एक हदीस पर इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखें, मुरक्कब इशारी, कल हमारा क्या हुआ था? मुरक्कब जारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब यहाँ देखें, नसरा उसने मदद किया। अब वो जो उसके अंदर क्या है? हुआ मौजूद है। नसरा के अंदर क्या है? हुआ मौजूद है। नसरा उसने मदद की। ठीक है। तो इसको जब इस हुआ को बाहर निकाल देंगे, यानी ज़मीर को बाहर निकाल दें तो इसमें ज़ाहिर हो जाता है। इसमें ज़ाहिर जब हो गया तो वो कौन है? यहाँ ज़ायद। हमने मिसाल के ज़रिए आपको ज़ायद, यानी ज़ायद ने मदद की, क्योंकि फ़ाइल क्या होता है? हमेशा रफ़ा हालत में होता है। तो ज़ायद ने मदद की, यानी काम किसने किया? ज़ायद ने किया। किसकी मदद हुई? इस लड़के की मदद हुई। ज़ायद ने इस लड़के की मदद की। जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, तर्जुमा करते हैं, तो क्या करेंगे? पहले फ़ाइल का तर्जुमा करेंगे, फिर मफ़ऊल का करेंगे, फिर उसके बाद फ़ेल का करेंगे। फ़ाइल, फ़ाइल कौन है यहाँ पर? ज़ैदुन रफ़ा हालत में है। और हाज़ल वलदा ये मुरक्कब इशारी है, हाज़ा है, और इसको इसका एराब पहचानने के लिए इसके मुशारुन इलैह को देखना होगा। मुशारुन इलैह क्या है? देखें, हालत नसब में है तो इसका मतलब है ये मफ़ऊल है। तो काम किस पर हुआ? इस लड़के पर हुआ। तो देखिए, पहले हम तर्जुमा क्या करेंगे फ़ाइल का, तो ज़ैद ने इस लड़के की मदद की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, नसरा ज़ैदन हाज़ा वलदु। अब मैंने आपको यहाँ पर आप देखें कि हम जब कभी भी हमने प्रैक्टिस की है तो पहले फ़ेल को रखा, फिर फ़ाइल को रखा, फिर मफ़ऊल को रखा। लेकिन कभी कभी ऐसी आयात आपको मिलेंगी जहाँ फ़ेल के बाद मफ़ऊल और फ़ाइल भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हम पहचान कैसे करेंगे? मफ़ऊल की पहचान करेंगे ज़बर के साथ और फ़ाइल की पहचान करेंगे पेश के साथ। ठीक है ना। यानी ये हालत नसब में होता है और ये हालत रफ़ा में होता है, बस यही पहचान है। अब तरकीब इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है। तो चलें जी, फ़ेल नसरा उसने मदद की, और जब ये बाहर आ गया तो क्या बन गया? फ़ाइल बाहर आ गया। फ़ाइल बाहर आएगा, मफ़ऊल बाहर नहीं आएगा। मैंने बस इसको इधर से उधर आपको लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो हाज़ल वलदू, ठीक है। और देखिए, इसका एराब आप जब पहचानेंगे तो मुशारुन इलैह से ही पहचानेंगे। ठीक है। तो हाज़ल वलदू, ये वलदू पर देखें पेश है, इसीलिए ये फ़ाइल हुआ। हाज़ा हर हालत में हाज़ा ही होगा, यानी रफ़ा नसब जर, क्योंकि ये मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा हमेशा ही एक जैसे ही होते हैं, इसके कोई एराब चेंज नहीं होते। तो फिर इसको पहचान कैसे करेंगे? मुशारुन इलैह को देखकर। मुरक्कब इशारी का जो मुशारुन इलैह होता है वो हमेशा अलिफ लाम के साथ आता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। तो अब हम तर्जुमा, मैंने आपको क्या कहा कि पहले फ़ाइल का तर्जुमा करेंगे, फिर मफ़ऊल का करेंगे, फिर फ़ेल का करेंगे। इस लड़के ने ज़ैद की मदद की। ठीक है। इस लड़के ने ज़ैद की मदद की। तो हमने यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या एराब को चेंज किया, बाकी सारा सेम है। देखिए, देखने में सब सेम लग रहा है ना आपको, दोनों नसरा नसरा ज़ैदुन ज़ैदुन, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया? यहाँ के एराब यहाँ चेंज किया, यहाँ के यहाँ कर दिए। सिर्फ ज़बर और ज़ेर की तब्दीली की वजह से माना देखिए कितने बदल गए। यहाँ माना हम क्या कर रहे हैं? ज़ैद ने इस लड़के की मदद की, और यहाँ क्या हो रहा है? इस लड़के ने ज़ैद की मदद की। ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप कुरान पढ़ें तो एराब पर, यानी ज़बर ज़ेर पेश और जितने भी उसके एराब होंगे, आनी ऐनी, ये सारे हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है।
تو وہ ساری چیزوں پر غور کرنا ہے. صرف ایک حرکت کی چینج کی وجہ سے پورا معنی بدل سکتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہوگا. لہن جلی ہوگا، لہن خفی چھوٹا گناہ ہوتا ہے. تو چلیں جی مرکب توصیفی کی طرف آتے ہیں. مرکب توصیفی یہاں بھی آپ کو مثال کے ذریعے دیکھیں، نصرہ اس نے مدد کی. جب یہ باہر آ گیا اس کا یعنی فاعل جب باہر آ گیا تو ظاہر ہو گیا زید نے مدد کی. اب دیکھیں مرکب توصیفی دونوں اعراب کے لحاظ سے سیم ہوتے ہیں، یعنی یہ رفع ہے تو یہ بھی رفع، یہ نصب ہے تو یہ بھی نصب میں ہوگا. اور پھر دونوں اگر جر میں ہوں تو جر میں ہوگا، دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں نکیرہ ہوں گے، جو بھی ہوگا دونوں سیم ہوں گے. کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، اس کی اپنی کوئی اعراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے موصوف ہوتا ہے ویسے ہی یہ ہوگا. اگر موصوف نکیرہ تو صفت بھی نکیرہ، اگر موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، نصب میں ہو تو نصب، جر میں ہو تو جر. ٹھیک ہے، یہ ہر حالت میں سیم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مرکب توصیفی. ایک صفت ہوتا ہے اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ریویژن ہو گیا. تو اب یہاں پر ہم نے جملے فعلیہ میں مرکب توصیفی کو استعمال کیا. نصارہ جب بھی کوئی جملہ اگر فعل سے شروع ہو جائے تو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے. کوئی جملہ اگر اسم سے شروع ہو جائے تو جملہ اسمیہ، اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو جائے تو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے. تو نصرہ الولد الصالح. تو دیکھیں اب ہم ترجمہ کیسا کریں گے. پہلے دیکھیں یہاں بھی سیم، یہاں صرف زبر ہے اسی لیے یہ مفعول بن کر آیا، اور یہاں پر اعراب دیکھیں اس کو، اور یہ فاعل بن کر آیا، اور یہاں پر مفعول کیا ہے زیدن، یہاں مفعول ہے. تو ہم ترجمہ کیسا کریں گے. الولد الصالح، نیک لڑکا، نیک لڑکے نے زید کی مدد کی. تو امید ہے آپ کو مرکب اشاری اور مرکب توصیفی جملے فعلیہ میں سمجھ میں آ گیا ہے. اب ہم آپ کو ایک ووکیبلری بتاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک حدیث کو دیکھتے ہیں. اس ووکیبلری کو دیکھیں. آکل یعنی کھانے والا، مؤکل کھلانے والا، کاتب لکھنے والا، شاہد گواہی دینے والا، ربا مطلب سود، اور سواء برابر یعنی ایکول. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک حدیث کی طرف لے چلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لعنا فعل ہے، اور جب اس کو اگر الگ سے ترجمہ کریں گے تو اس نے لعنت کیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہوا ہے وہ جب باہر آ گیا ظاہر ہو گیا تو وہ حالت رفع میں ہوگا کیونکہ وہ فاعل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاعل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے لعنت کی. کام کیا ہے یہاں پر؟ لعنت ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کس پر کی ہے؟ کام تو ہوا، کس پر ہوا وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں کس پر ہوا بھئی کام. اچھا، جس پر کام ہوا وہ مفعول کہلاتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو دیکھیں کس پر کام ہوا. آکل الربا. آکلہ کا مطلب ہم نے ابھی آپ کو کیا بتایا یہاں پر. دیکھیں آکلہ کھانے والا. کیا کھانے والا؟ سود کھانے والا. مؤکلہ کھلانے والا. تو یہاں پر دیکھیں آکلہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف ہو گیا. اور الربا یعنی کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اسم الف پر اینڈ ہو یا پھر یا پر اینڈ ہو تو وہ رفع نصب جر ہر حالت میں سیم ہوتا ہے نا. تو جب یہ سیم ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ الربا مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ، تو یہ ٹوٹل کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی مفعول بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آج کی پریکٹس میں. اور پھر دیکھیں مؤکلہ میں دیکھیں کسی بھی اسم کے ساتھ اگر جر والے ضمائر موجود ہوں تو وہ پکا مرکب اضافی ہے نا. دیکھیں یہاں پر مؤکلہ پر نہ الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ہو ضمیر آئی، ہما ہم، یہ سب آپ جانتے ہیں. مؤکلہ اضافی اور یہ مفعول ہے کیونکہ مؤکلہ پر زبر ہے، یعنی مرکب اضافی کا جب اعراب پہچانیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ مضاف کو دیکھ کر اس کا اعراب پہچانتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ دیکھیں.
وکاتبہ، کاتبہ مضاف، ہو مضاف الیہ، تو یہ مفعول ہوا کیونکہ مضاف پر زبر ہے۔ اسی طرح شاہدیہ، یہ بھی دیکھیں، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں ہم، شاہدن کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا۔ جب اس کا ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شاہدانی، اور جب شاہدانی کا یعنی شاہدانی رفع میں ہے تو اس کا نصب اور جر کیا ہوگا؟ شاہدینی ہوگا۔ تو جب یہ شاہدینی کو مضاف کی جگہ پر رکھیں گے، یعنی جب بھی کوئی مثنیٰ اسم رفع ہو یا نصب ہو، اگر اس کو مضاف پر رکھیں گے تو نون کو ڈراپ کیا جاتا ہے۔ شاہدینی حالت نصب یا جر، یہ شاہدانی کیا ہے؟ رفع میں ہے، عینی کیا ہوتا ہے؟ نصب اور جر میں ہوتا ہے، تو شاہدینی نصب یا جر میں ہے۔ تو اب فی الوقت ہمیں یہاں جر، یہ جر ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں شاہدہ، شاہد کیا ہے؟ گواہی دینے والا، جی یہاں پر الف نہیں، لام، الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، تو پھر یہ مرکب یہ مضاف کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر مضاف الیہ چاہیے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ شاہدی ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اب یہاں پر کیا بن گیا؟ یہ شاہدی ہی، یعنی دو گواہی دینے والے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں وقالا، اور انہوں نے کہا، ہم سواؤن، وہ سب برابر ہے، ہم مبتدا ہے اور سواؤن خبر ہے، کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ہم مبتدا اور سواؤن خبر۔ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو ہم، ہوا، ہما، ہم، یہ سارے ضمائر ہم نے پڑھے جو معرفہ اسمی کی قسم تھی، اور پھر یہ نکیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ آپ اس کا ترجمہ اب آپ کو ہم پورا کمپلیٹ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تو دیکھیں پوری حدیث کو دیکھیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے آکل الربا، سود کھانے والوں پر، ومؤکلہ کھلانے والے پر، کاتبہ لکھنے والے پر، اور شاہدیہ یعنی دونوں گواہوں پر، وقال اور انہوں نے کہا کہ یہ سب برابر ہے۔ اچھا، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ جب اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ 100% قبول ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پر اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بینک کا سود آتا ہے نا، اور دوسروں کو جب قرضہ دیتے ہیں، سود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنا پیسہ آپ نے دوسروں کو دیا یا لیا اس سے بڑھ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر جب گھر تعمیر کرتے ہیں یا کوئی کار لون لیتے ہیں، جو بینک سے لون لیا جاتا ہے وہ بھی سود ہے، وہ بھی گناہ ہے، اور بہت سارے جتنے بھی ہم پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ زیادہ جتنا آپ لیا ہے اس سے زیادہ اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بھی سود لیتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لکھتا ہے یا گواہی دیتا ہے، ان سب کا یعنی جو درجے ہوتے ہیں نا، لیبلز، یعنی 70واں درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ سوچے نکاح کے بعد ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا بڑا وعید یہاں پر بتائی گئی، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تو کسی بھی کام سے اللہ کا غصہ اتنا نہیں بڑھتا جتنا کہ سود سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔